جماعت ہشتم مضمون تاریخ یورپ اور بھارت سن 1617 اور اس کے پہلے یورپ اور بھارت میں بہت ساری تبدیلیاں واقع ہوئی. اسے جدید دور یعنی یورپ میں ہونے والی تبدیلیوں کے جو اثرات بھارت اور یورپ پر مرتب ہو رہے تھے اسے ہم اب اس سبق میں دیکھیں گے. تاریخ کو 3 ادوار میں تقسیم کرتے ہیں: دور قدیم، دور جدید اور دور وسطیٰ. عہد قدیم کو ہم لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں، یعنی کہ پتھروں کا زمانہ، موہنجو داڑو، ہڑپا کی تہذیب کے دور کا جو دور ہے اسے ہم عہد قدیم کے نام سے جانتے ہیں. اور عہد وسطیٰ کا جو دور ہے وہ کون سے نام سے جانا جاتا ہے؟ یعنی 9ویں صدی عیسوی سے لے کر 18ویں صدی عیسوی تک کا جو زمانہ ہے وہ عہد وسطیٰ کا زمانہ کہلاتا ہے. اس کے بعد کا جو دور ہے اسے ہم عہد جدید کہتے ہیں. سن 1617 اور اس سے پہلے بھارت میں اور یورپ میں مختلف قسم کی تبدیلیاں رونما ہوئی. جیسے کہ یورپ میں صنعتی انقلاب آیا، نئی صنعتیں وجود میں آنے لگی. اس سے پہلے بھی یورپ میں صنعتیں تھیں لیکن چھوٹی صنعتیں کہلاتی تھیں. جب بڑی صنعتیں وجود میں آئی تو اس کے لیے کچا مال اور پھر بعد میں صنعتوں میں بننے والا جو مال تھا اس کو فروخت کرنے کے لیے منڈیوں کی ضرورتیں بھی پیش آنے لگی. تو اس کے لیے جغرافیائی تحقیق اور دریافت جیسے واقعات بھی رونما ہوئے. ان واقعات کی وجہ سے یورپ میں عہد وسطیٰ کا خاتمہ اور جدید دور کی بنیاد پڑی. اسی بنا پر اس دور کو نشاۃ الثانیہ کا دور کہتے ہیں. نشاۃ الثانیہ کا مطلب دوبارہ زندگی، یعنی سماج کا ایک نیا جنم ہوا. وہ کس طرح؟ جب نئی نسل کے لوگ آئے، انہوں نے قدیم لوگوں کی بتائی ہوئی چیزوں میں تبدیلیاں لانی شروع کر دی. نئے سماج کی بنیاد پڑی. لوگوں تک اپنے خیالات کو پہنچانے کے لیے انہوں نے ڈراموں، فن مصوری اور فلسفے کے ذریعے عام لوگوں تک اپنی باتوں کو پہنچانے کی کوشش کرنے لگے. مصوری کے میدان میں لیونارڈو ڈا ونچی، جو نشاۃ الثانیہ کے دور کے عظیم شخصیت مانے جاتے ہیں، وہ سنگ تراشی، فن تعمیر، ریاضی، انجینئرنگ، موسیقی، فلکیات جیسے مختلف علوم و فنون میں ماہر تھے. لیکن انہیں مصور کی حیثیت سے عالمی شہرت حاصل ہوئی. ان کی مونالیزا اور دلاسپر نامی پینٹنگ لافانی ہیں. اس زمانے میں ڈرامے اور تصویر وغیرہ ایسی ہوتی تھی جو انسانی جذبات اور احساسات کی عکاسی کرتی تھی. اور اسی دور میں قدیم یونانی اور رومی روایات کو نئی زندگی ملی. لوگوں کا ایک دوسرے کے لیے نظریہ تبدیل ہو گیا، یعنی انسان دوستی کو فروغ حاصل ہوا. انسان کا دوسرے انسان کو دیکھنے کا نظریہ بدل گیا. اپنی باتوں کو سمجھانے کے لیے ان نئے لوگوں نے مقامی زبانوں کا استعمال کیا جسے عوام آسانی سے سمجھ سکے. اپنے ہاتھوں سے لکھ کر لوگوں کو سمجھانے لگے. اسی طرح سن 1450 میں جرمنی کے جوہان گوٹنبرگ نے چھاپا خانے کی ایجاد کی. اب زیادہ سے زیادہ عوام تک معلومات اور خیالات پہنچنے لگے. اسی طرح سماج میں ہر فرد تک نئے افکار اور نئے تصورات پہنچنے لگے. اس وقت کے مذہبی پیشوا لوگوں کی لا علمی کا فائدہ اٹھا کر انہیں بیوقوف بناتے تھے. یعنی ان کی مذہبی کتابوں میں جو باتیں نہیں لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ باتیں ان کو سمجھاتے اور بتاتے. لوگ غیر تعلیمی یافتہ ہونے کی وجہ سے چرچ میں جو پوپ غلط باتیں بتاتے تھے پھر بھی اس پر عمل کرتے تھے. اب نئے زمانے کے مفکرین نے انہیں اپنی تنقید کا نشانہ بنایا. رومن کیتھولک چرچ کے پرانے تصورات پر دھاوا بول دیا. قدیم مذہبی تصورات، رسومات اور قدامت پرستی کے خلاف آواز اٹھائی. اسی کو مذہبی تحریک کہتے ہیں. اسی تحریک کی وجہ سے مذہبی شعبے میں انسانی آزادی اور اقلیت پسندی کو اہمیت حاصل ہوئی. سن 1453 میں عثمانی ترکوں نے
बाज़नीतीनी हुकूमत यानी मशरिकी रूमी साम्राज्यत का दारुल खिलाफा कुस्तुनतुनिया, अब जिसे हम इस्तंबुल कहते हैं, फ़तह कर लिया। इस्तंबुल से जो रास्ता गुज़रता था वो रास्ता यूरोप से एशिया तक पहुंचने का आसान तरीन रास्ता था, लेकिन तुर्कों ने उस रास्ते को बंद कर दिया। अब यूरोपी ममालिक के लिए तिजारत की गर्ज से जाने के लिए नए रास्ते तलाश करना ज़रूरी हो गया था। तिजारत की गर्ज से वो जो नए रास्ते तलाश कर रहे थे उनके लिए अब नए रास्तों की तलाश ज़रूरी हो गई थी। 15वीं सदी में यूरोपी जहाज़रां भारत की तरफ जाने वाले आबी रास्ते तलाश करने के लिए बहरी सफ़र पर रवाना हुए। इसी तरह पुर्तगाली जहाज़रां बार्थोलोमेओ डाइस सन 1487 में भारत की तलाश में निकला, लेकिन वो अफ्रीका के जुनूबी किनारे यानी केप ऑफ गुड होप यानी रास उम्मीद तक जा पहुंचा। इसी की तरह इटली का जहाज़रां क्रिस्टोफर कोलंबस सन 1492 में बर्र-ए-आज़म अमेरिका के मशरिकी साहिल पर जा पहुंचा। इसी तरह पुर्तगाल का रहने वाला वास्को डी गामा सन 1498 में केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर भारत के मगरिबी साहिल की कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। समंदरी रास्ते से भारत में आने वाला वो पहला यूरोपी था। इसी तरह से लोग नशातुस्सानिया के इस दौर में होने वाली मुख्तलिफ़ किस्म की तब्दीलियों से समाज जो तोहम परस्ती और जहालत के दायरे में था वो अब बाहर निकलने लगा। रस्म व रिवाज और रिवायात को तस्लीम करते वक्त तनकीदी नज़रिया अपनाने लगा। ये जो ख़यालात वो अफ़कार में तग़य्युर रोनुमा होने लगा, इसी को फ़िक्री इनकलाब से मौसूम किया गया है। इसी फ़िक्री इनकलाब की वजह से साइंस और सियासी और तहकीकी शोबे में मुख्तलिफ़ किस्म की तब्दीलियाँ होने लगी। इसके आगे का सबक हम हिस्सा नंबर 2 में देखेंगे।